وصیت جلدی جلدی تاکہ میں ان 6 باتوں کو مکمل کر لوں. پچھلے جمعے میں نے 17 باتیں مکمل کر لی تھی. آج 6 باتیں ہیں، لیکن اندر جو کہ تھوڑا سا مثالہ ہے، کچھ واقعات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچانے ہیں. دوسری وصیت، ایک صلوات پڑھیں. دوسری وصیت، یعنی جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا بنا رہے ہیں، تم آخرت کو بنانے کی کوشش کرنا. یعنی تم دیکھو کہ لوگ جب دنیا بنا رہے ہیں، سارا زور دنیا پر، سارا زور مال و دولت پر، دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، آخرت کو نظر انداز کر دیا ہے. فرمایا یعنی جب لوگ دنیا بنا رہے ہو، تم آخرت کو بنانے کی کوشش کرنا. کہ علی سے رہے ہیں اور حقیقت میں پیغام ہم تک پہنچایا جا رہا ہے. اللہ اکبر، کیا حکمت آموز جملے ہیں. یعنی جب لوگ دنیا بنا رہے ہوں، تم آخرت کو سنوار لینا. اور دنیا جو ہے آخرت کے لیے ایک مقدمہ بنایا گیا ہے. یہ دنیا منزل نہیں ہے ہماری. مت کوئی سمجھے کہ یہ دنیا ہماری منزل ہے. اس کے بارے میں کچھ تشریحات دی گئی ہیں. کسی روایت میں ہے کہ یہ دنیا پل ہے، اس پل سے گزر کر آخرت میں جانا ہے. ایک روایت میں ہے کہ یہ دنیا مقدمہ ہے آخرت کے لیے. ایک روایت میں ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے. جو کچھ جہاں بونا ہے وہی آخرت میں آپ کو ملے گا. منزل نہیں ہے، منزل ہماری آخرت ہے. اور یہ محدود ہے. یہاں 60 سال رہنا ہے، 70 سال رہنا ہے، وہاں ہمیشہ رہنا. آخرت کے لیے کسی نے کہا ہے کہ جنت میں فلاں جو ہے عمل کرے گا وہ 70 سال رہے گا، فلاں عمل کرے گا تو وہ 100 سال رہے گا. نہیں، جو جنت میں گیا ہمیشہ رہے گا. وہ ہمیشہ کی زندگی، آخرت ہمیشہ کی ہے. دنیا محدود ہے. فرمایا جب دیکھو کہ لوگ دنیا بنا رہے ہیں، تم آخرت کو سنوارنا شروع کر دو. اور تیسری وصیت فرمایا یعنی جب لوگ دنیا کی زینت میں لگ جائیں، تم اپنی آخرت کو اچھا بنانا شروع کر دو. لوگ جب دنیا کو سنوارنا شروع کر دیں، یعنی تم آخرت کو سنوارنا شروع کر دو. لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑے بڑے مکان بنائے، دنیا میں ہماری زینت ہوگی. بڑی بڑی کوٹھیاں ہونی چاہیے، ہماری دنیا میں زینت ہوگی. بڑی بڑی اچھی گاڑی ہونی چاہیے، ہماری دنیا میں زینت ہوگی. یہی فرمایا پاک پیغمبر نے مولا علی سے کہ یا علی جب دنیا دار، جب لوگ دنیا سنوارنے پہ لگ جائیں، یا علی تم اپنی آخرت کو سنوارنا اور سجانا شروع کر دیں. اپنی آخرت کو سنوارنا شروع کر دینا. اور آخرت کس سے سنورتی ہے؟ آخرت سنورتی ہے اعمال صالحہ کرنے سے. نیک عمل کریں گے، عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی. عمل سے، عمل کریں گے تو آخرت سنور جائے گی. اچھا عمل کریں گے، عمل صالح کریں گے، آخرت سنورتی چلی جائے گی. جتنا جتنا اپنے عمل کو بڑھاتے چلے جائیں گے، آپ کی آخرت جو ہے وہ آباد ہوتی چلی جائے گی، آخرت سنورتی چلی جائے گی. یعنی جب لوگ دنیا کو سجا رہے ہوں تو تم اپنی آخرت کو سجانا شروع کر دینا. چوتھی نصیحت، یعنی جب لوگ کثرت عمل میں پڑ جائیں، تم اخلاص کا نمونہ بن جانا خدا کے لیے. لوگ کثرت عمل میں دھڑا دھڑ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، کاریہ قرآن تلاوتیں ہو رہی ہیں، صدقے ہو رہے ہیں، خیرات ہو رہی ہے. دکھاوے خیرات ہے تو فلاں تعریف کرے، خیرات صدقے ہے تو سوشل میڈیا پہ آگے بڑے سخاوتیں کرنے والا ہے، نماز
عمل تھوڑا ہو لیکن اس میں اگر خلوص ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے، اس کی اہمیت بھی ہے، اس کا وزن بھی ہے۔ اور اگر عمل زیادہ ہو اور اس میں ریاکاری دکھاوا ہو اور خلوص نہ ہو، قربت خدا شامل نہ ہو، اس زیادہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی عمل انسان کو نجات دینے والا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ یعنی جب لوگ کثرت عمل میں پڑ جائیں اپنے آپ کو اخلاص کا نمونہ بنا دینا۔ اب میں ایک دو نمونے آپ کو بتاؤں، ہے دل سنا دوں؟ اپنے آپ کو اخلاص کا نمونہ بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ نجفی مراشی نام سنا ہوگا، خدا ان کو غریب رحمت کرے۔ ان کے مجتہد تھے، اپنے زمانے کے عارف تھے، بڑے نیک پرہیزگار۔ 1990 کے لگ بھگ ان کا انتقال ہوا، وفات ہوئی ان کی۔ انہوں نے خواب دیکھا شہاب الدین نجفی مراشی نے کہ میدان معاشر برپا ہے، معاشر کا میدان، سرکار دو عالم تشریف فرما ہے، مولا متقیان کی تشریف فرما ہے۔ اچانک پیغمبر نے کہا یا علی عرب کے شعراء کو بلاؤ، جو شاعر ہے نا عرب کے شاعر کو بلاؤ۔ عرب کے شاعروں کو بلایا گیا۔ پھر اچانک پیغمبر نے کہا یا علی فارس کے شاعر کو بلاؤ، جو فارسی علاقے کا شاعر تھا اسے بلایا گیا۔ مولا متقیان نے یہ خواب دیکھ کر یا نجفی مراشی، اور خواب میں میدان معاشر بپا ہے، مولا متقیان نے اس عجمی شاعر سے کہا کہ وہ اشعار جو تم نے میرے لیے لکھے ہیں مجھے سناؤ۔ وہ اشعار، وہ شعر جو تم نے میرے لیے لکھا ہے مجھے سناؤ۔ تو وہ شعر سنانے لگا۔ خواب ختم ہو گیا، خواب ختم، بیدار ہو گئے نجفی مراشی۔ پتہ کیا فلاں شاعر جو ہے وہ کون سے علاقے میں ہے، کہا گیا فلاں علاقے میں ہے۔ اسے بلایا گیا، اس کو دعوت دی گئی، گھر کھانے پہ بلایا آغا مراشی میں۔ جب اسے بلایا کھانے پہ تو آغا نے کہا مجھے یہ بتا، مجھے وہ شعر سنا جو تم نے مولا علی کی شان میں کہا ہے، اور وہ شعر کا مصرع جو خواب میں سنا تھا وہ بھی سنا کہ یہ شعر مجھے سناؤ۔ وہ شاعر حیران ہو گیا، بھئی 2-4 دن ہوئے ہیں یا 1 دن یا 2 دن ہوئے ہیں میں نے یہ شعر لکھا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ ادھر کا ہاں اور ادھر پوری دنیا میں پھیل گیا، وہ تو زمانے کچھ اور تھا۔ تو کہا کہ میں بڑا پریشان، کہا کہ یہ شعر بھی میں نے کچھ دن ہوئے ہیں لکھا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے مولا کے لیے یہ شعر لکھے ہیں؟ تو سارا قصہ سنایا اور یہ بھی کہا جو خواب بتایا نا آیت مراشی نے، وہ شاید اس سے بھی حیران ہوا کہ عین اس وقت جس وقت اس شاعر نے شعر لکھا تھا عین اسی ٹائم پر آیت اللہ نجفی مراشی نے خواب دیکھا میدان معاشر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس قصے سے نتیجہ کیا نکالیں گے؟ دیکھیں ہر کہانی سے ایک نتیجہ ہوتا ہے نا۔ وہ سونے والی مرغی کی کہانی سنائی جاتی تھی کتابوں میں، کوئی روزانہ انڈا دیتے تھے، لالچ پیدا ہوگی کہ ذبح کر کے سارے انڈے نکال دو۔ مرغی کو ذبح کیا کچھ بھی نہیں تھا، نتیجہ اس سے کیا نکلا تھا کہ لالچ بری بلا ہے۔ ہر کہانی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے نا۔ یہ جو قصہ میں نے آپ کو سنا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ شاعر نے شعر لکھا مولا علی کے لیے میدان معاشر میں، آغا مراشی نے دیکھا، پھر اسے بلایا۔ نتیجہ یہ ہے اگر خلوص سے آل محمد کے لیے کوئی عمل کریں گے، پہلے وہ سنتے ہیں بعد میں کسی کو پتہ چلتا ہے۔ اس شاعر نے شعر خلوص سے کہا تھا، پہلے آل محمد کو پتہ چلا اور بعد میں آغا نجفی کو پتہ چلا اور دنیا داروں کو بعد میں پتہ چلا۔ اس شاعر نے علی کی شان میں کوئی قصیدہ لکھا ہے۔
مشہور نہیں تھا، اس نے شعر لکھا مولا علی علیہ السلام کی مدح سرائی میں، وہ لکھ کے اس نے کاغذ کا ٹکڑا زری میں ڈال دیا، زری میں ڈال دیا۔ شاعروں کی عادت ہوتی ہے نا، شعر لکھتے ہیں، ان کو سنایا ان کو سنایا، بھائی میں نے شعر لکھا میرا سنے بیٹھے ہیں، ہر ایک کو سناتے ہیں، اس نے کسی کو نہیں سنایا، شعر لکھ کے کاغذ مولا کی زری میں ڈال دیا۔ آیا حرم میں بیٹھا تھا، عبادت کر رہا تھا، اچانک اوپر سے یہ جو فاروس کا ہے مثلا، یہ اچانک آ لگے زمین پہ، ادھر جہاں بیٹھا تھا اس کے پاس گویا کہ اس کی گود میں آ کے وہ گرا۔ یہ شاعر کہنے لگا میں نے مولا کے لیے یہ لکھا تھا، یہ مولا نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ خدا نے کہا نہیں نہیں، اوپر سے کنڈیاں جو ہیں وہ کمزور تھی اس لیے گر گیا ہے۔ اس نے دوبارہ وہیں پہ لگا دیا، پھر وہ بیٹھا تھا، کچھ دیر کے بعد دوبارہ زمین پہ گرا۔ اس نے کہا اب تو بتاؤ اب تو میرا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں یہ تیرا نہیں ہے۔ پھر لگا 3 مرتبہ وہ فانوس اس کے پاس گرا، اس دور کے مجتہد کو بلائے، اس سے کہا گیا، اس نے کہا اسے نہ چھیڑو، اس نے خلوص سے علی کو ایک ہدیہ پیش کیا ہے، مولا کی طرف سے تحفہ اسی کا حق بنتا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر بڑے بڑے جو شاعر تھے ان کے دل میں بڑا خیال ہے، انہوں نے بڑے بڑے قصیدے لکھے، شعر لکھے، انہوں نے کہا کہ وہ زمین میں آ کے ڈالے، لیکن کوئی فانوس نہیں گرا، کوئی بدم نہیں گرا۔ ایک بڑے شاعر کے خان میں مولا علی آئے تو اس نے کہا کہ مولا وہ غیر معمولی شاعر تھا، اس کو آپ نے اتنا تحفہ دے دیا، ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو آقا نے فرمایا اس نے جو شعر لکھا تھا وہ میرے لیے لکھا تھا، آپ نے جو بھر کے ڈالے ہیں ان بلبلوں کے لیے ڈالے۔ 4 وسیلے ہیں۔ 5ویں کہنے والے نے فرمایا کائنات کے رسول نے جب لوگ ایک دوسرے کے عیب نکال رہے ہوں تو یعنی تم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، غیروں کے عیب نہ نکالنا۔ کسی کو تبلیغ کرو گے تو تب کر سکتے ہو جب خود انسان پاک و پاکیزہ ہو اور اچھا کردار ہو انسان کا۔ اور چھوٹی نصیحت جو فرمایا یعنی جب لوگوں سے تعلق بنا رہے ہو، جب لوگ تعلق بناتے ہیں نا، فلاں صدر سے تعلق بن جائے، فلاں پی اے سے بن جائے، فلاں ایم این اے سے بن جائے، فلاں جو منسٹر سے بن جائے، تو اس میں غرض ہوتی ہے کہ ایک مشکل میں کام آئے گا، میرا کام کرے گا، حاجت پوری کرے گا۔ فرمایا یار جب لوگ ایک دوسرے سے تعلق بنا رہے ہو تم کوشش کرنا اپنا تعلق اپنے خالق سے بنا لینا۔ جب خالق سے تعلق بناؤ گے دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ پروردگار رحمت کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما صلینا علی الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا۔ ایک صلوات بلند آواز سے اور بھی پڑھنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک نمازی برادر غلام مجتبیٰ نے مسجد کے پنکھوں کے لیے، سولر کے لیے 50,000 روپے کا ہدیہ دیا ہے، ان کے رزق مال میں وسعت کے لیے اور ان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان